قال تبارك وتعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. وقال تبارك وتعالى: وحصل ما في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستو، دنیا کو اللہ جل جلالہ نے آخرت کی تیاری کی جگہ بنایا ہے، اور ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد زندگی آخرت کو سامنے رکھنا، آخرت کی تیاری میں لگنا، اور جو جس درجے میں اس محنت میں لگے گا، اللہ جل جلالہ اس درجے میں آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ کامیابی کو اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، یعنی کامیابی کے اسباب اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر رکھے۔ کامیابی کا تعلق باہر کی چیزوں کے حاصل کرنے یا باہر کی چیزوں کے فوت ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو انسانوں کے اندر رکھا ہے۔ اب ان اسباب کا صحیح استعمال، ان کا صحیح رخ، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے اندر آدمی کو اللہ جل جلالہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور جو دنیا میں رہ کر دنیا بنانے کی محنت اور کوشش میں اس قدر غرق اور اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اپنا مقصد زندگی بھول جاتا ہے، ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نبی کی نگاہ میں اور اللہ والوں کی نگاہ میں وہ سمجھدار آدمی نہیں کہلاتا۔ یہ سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ جو دنیا سے آخرت بنانے کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں، دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے نگاہ میں ایسا آدمی دانا، سمجھدار، عقل مند۔ دنیا تو انسان کی بنی بنائی ہے، دنیا انسان کی بنی بنائی ہے، اس کو الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں، اور ایسی بنی بنائی ہے کہ ابھی یہ انسان خلقت کے اعتبار سے پورا نہیں ہوا تھا کہ دنیا اللہ نے بنا دی۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی دنیا بنا دی ہوئی ہے۔ جب روح پھونکی جاتی ہے تو خلقت کے اعتبار سے ابھی نقش و نگار بس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بہت واضح سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے نظام کا نقشہ بالکل واضح فرما دیتے۔
ناک کی کوئی شکل بنتی ہے، منہ کی کوئی شکل بنتی ہے، ہونٹوں کی کوئی شکل بنتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کا نقشہ اللہ بالکل واضح فرما دیتے ہیں۔ کتنا عرصہ اس نے دنیا میں رہنا ہے کہ بات طے ہو جاتی ہے، کتنا رزق اس نے استعمال کرنا ہے، اس کے اندر کھانا بھی شامل ہے، پینا بھی شامل ہے، عزت کے نقشے بھی شامل ہیں، پانی کتنا پینا ہے، سانس کتنے لینے ہیں، یہ نقشہ واضح ہو جاتا ہے، مبہم نہیں ہوتا۔ ابھی نقش و نگار تو مبہم ہے، آنکھیں بھی ایسی معمولی سی ہیں، پاؤں ہاتھ بھی معمولی سے ہیں، یہ سارا نقشہ ابھی نامکمل ایک اعتبار سے، لیکن دنیا کا نقشہ اللہ جل جلالہ اس کا سارا بنا دیتے ہیں۔ اس کے رزق کی مقدار، اس کے سانسوں کی مقدار، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہو جاتی ہیں۔ تو بنانے کی چیز آخرت ہے، دنیا نہیں۔ محنت کا میدان یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آدمی اپنی آخرت کی فکر کر لے، اور آخرت کی زندگی کی تیاری کو مقصد بنا کر چلنے والا دنیا میں بھی ناکام نہیں رہتا، دنیا میں بھی وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا، دنیا کے اندر بھی وہ نقصان میں نہیں رہتا۔ جو آدمی دنیا بنانے کے لیے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، مقصد زندگی کیا ہے کہ میں جب قبر میں رکھا جاؤں اور اس سے پہلے میری موت کا اعلان ہو تو میں کامیاب اور نصیبے والے انسانوں میں میرا شمار ہو جائے۔ قبر میں رکھا جاؤں تو وہاں پر میرے لیے پہلے سے انتظام، جنت کا بچھونا پہلے سے بچ جائے، جنت کی کھڑکی میرے جاتے ہی کھل جائے، اور میرے لیے وہ کروڑوں سال یا لاکھوں سال یا پتہ نہیں ہزاروں سال، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس آدمی نے برزخ کے زمانے میں کتنا وقت گزارنا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں، وہ وقت میرا اچھا گزر جائے۔ جو آدمی اس مقصد کو سامنے رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی دنیا بھی بنا دیتی، نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم کیا کر دیتے ہیں، برکت نصیب فرما دیتے۔ کیوں؟ اس نے مقصد کو مقصد زندگی بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے دین۔ تو جو مقصد کو مقصد زندگی بناتا ہے وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں سمجھدار بھی ہے، دانا بھی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ضروریات کو مقصد زندگی بنا کر جو آدمی چلتا ہے، اللہ کی نگاہ میں میرے دوستو یہ دانا آدمی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک قصہ آیا ہے قارون کا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، موسیٰ علیہ السلام کے عزیزوں میں سے تھا، فبغى، اور بغاوت پر اتر آیا کہ اپنی ضروریات کو مقصد کا درجہ دے دیا اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیا کے بنانے، چلانے، سجانے اور اس کو اکٹھا کرنے میں اس درجے میں لگ گیا، اس درجے میں لگ گیا کہ اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہم وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے بھی ناراض ہو کر اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے اس پر۔ اور اللہ کی عادت مبارکہ بھی یہی ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب آدمی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے تو شروع میں اس کو تھوڑے سے جھٹکے لگتے ہیں کہ شاید یہ واپس آ جائے، شاید واپس آ جائے۔ جب واپسی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر پھر دنیا کے دروازے ہر چیز کے اعتبار سے اس پر کھول دیتے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، معیشت کی ترقی ہو جاتی ہے، صحت کے اعتبار سے وسائل، ذرائع، ہر چیز کے اعتبار سے جب فتحنا علیہم ابواب کل شیء قرآن کہتا ہے تو اس میں ساری چیزیں آ گئی۔
حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر آدمی خوش ہوتا ہے، ارے اللہ میاں اگر میرے سے ناراض ہوتے تو یہ مجھے چیزیں دیتے اور تمہارا یہ حال ہوتا. پھر آدمی اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے. اور یہ زمانہ بڑا محدود ہوتا ہے. یہ اچھلنے کودنے کی مہلت اللہ کی طرف سے جو ملتی ہے یہ بہت محدود ہوتی ہے میرے دوستوں، کیونکہ باغیوں کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا. باغیوں کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا. اللہ کے حکموں کو توڑنا، نبی کے طریقوں کو چھوڑنا یہ بغاوت ہے. اور دنیا کا بھی قانون یہ ہے کہ باغیوں کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. پھر ایک دم سے ان کی ایسی گردن دباتے ہیں کہ پھر وہ بلبلاتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ کیا ہو گیا. تو قارون کا قصہ لکھا ہے، فبغى علیہم، وہ بغاوت پر اتر آیا. اب بغاوت پر اترا تو کیا ہوا؟ ہم نے اس کے لیے کیا کھول دیے؟ دروازے کھول دیے. پھر اب اس زندگی کو دیکھ کر کچھ کمزور ایمان والے، جن کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کے اوامر پر چلنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ سے ہونے کا یقین کچھ نہیں تھا، تو اس حالت کو دیکھ کر فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اب کچھ کمزور لوگ تھے، اب وہ قارون کے لشکر کو دیکھا، اس کے یعنی وہ حشم و قدم کو دیکھا، سواریوں کو دیکھا، سونے چاندی کو دیکھا، ہیرے موتیوں کو دیکھا، دل میں ایسے خیال آ گیا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے کتنے نصیبے والا ہے، کتنا اس کو نوازے اللہ تعالیٰ نے، کتنا خوش قسمت انسان ہے. ہائے کاش ہمارے پاس بھی کچھ ایسا ہوتا. اب جیسے ہی یہ دل میں خیال آیا تو اہل علم اس زمانے کے اندر، اہل اللہ جو اللہ والے موجود تھے، کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیسی تمنا تم کر رہے ہو؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، ارے تمہارا ستیہ ناس، یہ کیا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا؟ کس بنیادوں پہ تم نے سوچنا شروع کر دیا؟ یہ کون سی خواہشات ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے لگ گئی ہیں؟ ویلکم، ارے تمہارا ستیہ ناس. ثواب اللہ خیر، اللہ جل جلالہ کے خزانوں سے بندوں کو ان کی بندگی پر جو ملنے والا ہے یہ تو بہت بہتر ہے. اس لیے میرے دوستو ایک حکم آیا قارون کی طرف، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اگرچہ یہ حکم قرآن میں نازل ہوا ہے قارون کے قصے کے بیان کے سلسلے میں، لیکن قرآن تو ہمارے لیے نازل ہوا ہے. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے. اس میں تاریخ انسانیت کا بیان ہے کہ تاریخ کے اندر جو اللہ کو مان کر چلے، اللہ کی مان کر چلے، اللہ کو ساتھ لینے کا جذبہ لے کر چلے اور نبی کے طریقے پر چلے، اللہ نے ان کو کیسے دنیا میں چمکایا، ہر حال میں چمکایا. قلت میں تھے تب چمکایا، کثرت میں تھے تب چمکایا، ضعیف تھے تب چمکایا، قوت والے تھے تب چمکایا، کوئی پرسان حال نہیں تھا تب بھی اللہ نے ان کو چمکایا جو اللہ کو ساتھ لینے کے جذبے کے ساتھ چلی. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے قارون، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ ہر چیز کے خالق کون ہیں؟ اللہ. ہر چیز کے مالک کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ. منعم حقیقی، معطی حقیقی اللہ کی ذات ہے، دینے والی وہی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے رزق کو بڑھا دیں، جس کا چاہے کم کر دیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، لوگوں کے رزق ان کی عقلوں کی وجہ سے نہیں ملتے. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں
کہ رزق کے نقشے اللہ نے انسانی نقشوں کے بننے سے پہلے بنا دیے. دنیا بنی بنائی ہے، آخرت بنانے کی چیز ہے. اس لیے میرے دوستو حکم کیا آیا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ دنیا کے اندر جو اللہ نے تجھے مولت دی ہے، دنیا کے اندر یہ عزت اور مال دیا ہے، اس مال کو اپنی آخرت کی بنانے کے لیے استعمال کرو. میرے دوستو یہ اللہ نے استعدادیں دی ہیں، یہ امانت ہے. زندگی امانت. یہ میرے دوستو یہ دیکھنے کی صلاحیت امانت، کانوں کے سننے کی صلاحیت امانت، منہ سے بولنے کی طاقت کی یہ صلاحیت یہ اللہ کی امانت. اور یہ امانتیں کائے کے لیے اللہ نے دی ہیں؟ تاکہ دین پر چلنے میں آسانی ہو جائے، دین پر عمل کرنے میں سیکھنے میں آسانی ہو جائے، اور دین کے دنیا میں پھیلانے میں آسانی ہو جائے. یہ صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور میرے دوستو ان صلاحیتوں کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سمع سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، والبصر آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، رنگوں کی تمیز کی پہچان اللہ نے رکھی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں عقل کو اللہ نے بنایا ہے. سننے کے بعد فیصلہ کرنا کہ میرا دوست ہے یا دشمن، یہ فیصلے کی آواز میرے دوستی کی ہے یا میری دشمنی کی ہے. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، یہ میرے نفع کی چیز ہے میرے نقصان کی چیز ہے. اس کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ نے عقل کے اندر رکھی ہے، اور اس عقل کو بھی اللہ نے بنایا. مطالبہ کیا ہے کہ بنانے والا میں، اور بنانے کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑا. جب تک اللہ چاہیں گے یہ کان سنیں گے، جب تک اللہ جل جلالہ چاہیں گے یہ آنکھیں دیکھیں گی، جب تک کہ اللہ چاہیں گے دماغ سوچے گا اور صحیح سوچے گا. آنکھیں دیکھیں گی صحیح دیکھیں گی، کان سنیں گے صحیح سنیں گے. ابھی ہمارا ایک سفر اللہ نے کروایا، کرغزستان میں ہم تھے، تو عصر کی نماز کے بعد ایک مجمع وہاں پہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا. ایک چھوٹا سا بچہ میرے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب وہ بار بار آنکھوں کو مسل ہے، تو میں نے پیار سے اس کے ہاتھ کو نیچے کر کے میں نے کہا بیٹے آنکھیں کھولیں. اب اس نے تھوڑی سی کھولی، پھر آنکھوں کو مسلنا شروع کر دیا. وہ بات جو کرنے کی اللہ نے توفیق دی، بات ختم ہوئی تو ان بچے کا والد میرے پاس لے کر آیا کہ مولانا اس کے لیے دعا کر دیں، اس کی آنکھوں میں مسئلہ ہے. یعنی کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ایک چیز دو نظر آتی، سامنے سے آنے والا انسان، سامنے سے آنے والا ستون، سامنے سے آنے والی گاڑی. اب میرے دوستو جو نظر آ رہا ہے وہ دو ہیں، اور اگر میرے دوستو جو دوسرا نظر آ رہا ہے ظاہر ہے تو ایک. سامنے سے آنے والا ستون ایک ہے، سامنے سے آنے والی گاڑی ایک ہے، سامنے سے آنے والا گھڑا ایک ہے. میرے دوستو جس کو اس نے گڑا سمجھا، یا جس نے اس کو ستون سمجھا، جس نے اس کو سواری سمجھا، میرے دوستو اگر وہ ایسا نہیں تھا تو کیا نتیجہ نکلے؟ آنکھیں موجود ہیں، دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس قادر مطلق کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ ایک چیز کو کیا کرتا ہے؟ دو دیکھ رہا ہے. تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ جل جلالہ ان نعمتوں کے استعمال کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے. اور سوال بھی ایسا ہوگا کہ 1 to 1 اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. لیس بینہم الترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی پرزور خطیب درمیان میں نہیں آئے گا، کوئی زوردار وکیل نہیں آئے گا کہ جوش خطابت کے اندر اپنے مسئلے کو یا زور دلائل کے ذریعے اپنے کمزور مسئلے کو مضبوط کر کے دکھا دے. اس لیے میرے دوستو حکم کیا آیا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اے قارون تجھے یہ دنیا کے اندر جو کچھ دولتیں دی گئی ہیں، مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، یہ امانت ہیں. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان نعمتوں کو اپنی آخرت کے بنانے کے لیے استعمال کر لو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر لگ کر ایسے مشغول ہو جاؤ، ایسے مصروف ہو جاؤ
دنیا کو بنانا، دنیا کو سجانا، دنیا کو اکٹھا کرنا، ایسے غرق ہو جاؤ کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آخرت کا حصہ دنیا میں سے لے کر جانا تھا اس کو ہی بھول گئے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ دنیا میں اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ سے متاثر ہونے والا دل، اس کی تیاری یہ ہے دنیا کے اندر زندگی کا مقصد۔ اور میرے دوستو، اگر یہ استعدادیں اور یہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں اگر اس مقصد کے لیے استعمال ہوں گی تو پھر اس کے بعد ضروریات کے اندر لگنے والا وقت بھی مقصد کے ماتحت ہو کر مقصد میں شامل ہو جائے گا۔ اگر مقصد زندگی سامنے رکھا اور جو مقصد ہے اس کو مقصد بنا کر زندگی بسر کی کہ میں نے اللہ کو ساتھ لینا ہے، میں نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، دل اللہ کی ذات عالی سے متاثر ہو کہ کرنے والی ذات وہ ہے، آج تک جو ہوا وہ اسی نے کیا ہے، آج بھی جو ہو رہا ہے وہ اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی جو ہوگا اسی کے کرنے سے ہوگا۔ دل کے یقین کو ٹھیک کرنا، لا الہ الا اللہ، جہاں جہاں سے، جن جن نقشوں سے، جن جن راستوں سے، جن جن ذریعوں سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان سب سے اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہونے کا یقین دل میں پیدا کرنا۔ انبیاء کی محنت کا سب سے پہلا موضوع کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری امت، کیونکہ خطاب عمومی ہوتا ہے نبیوں کا، نبیوں کو بھیجا جاتا ہے ساری امت کی طرف، ان کے دل میں محبت پیدا کی جاتی ہے ساری امت کی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلو، اپنے دل کے یقین کے رخ کو بدلو۔ یہ قول، یہ بات، یہ ذریعہ بنتی ہے دل کے رخ کے بدلنے کا۔ پہلے چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، پہلے باتیں وجود میں آتی ہیں، پھر ان باتوں سے عمل وجود میں آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ باتوں سے وجود مقصود ہو۔ تو سب سے پہلے کیا ہے میرے دوستو؟ ہماری زبانوں کے بول بدلیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ هو یطعمنی ویسقین، ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد، کیا پیارے جملے ہیں، وہ ہی مجھے کھلاتے ہیں، ویسقین، وہی مجھے پلاتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی وہ ہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ جل جلالہ۔ میرے دوستوں، حکومتوں والے، زراعتوں والے، صنعتوں والے، تجارتوں والے، کھیت اور کھلیان والے جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ جل جلالہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے سارے شعبوں والوں، اے مردوں اور عورتوں، اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ تمہاری چاہتوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری چاہتوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوگا۔ وہ کرنے پر آ جائے تو ساری دنیا کی ساری قوتیں مل کر ایک رائی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کی منشا کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ انبیاء کی محنت یہی ہوتی ہے کہ کس طرح دلوں کا رخ ٹھیک ہو جائے۔ ابن آپ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ لَوِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے بیٹے اس بات کو سمجھ لو کہ ساری دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ ایسا کوئی ارادہ کریں جس کو اللہ نے نہیں چاہا، اور وہ اپنی چاہت سے تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں، تمہاری کوئی بھلائی کرنا چاہیں، تمہاری کو خیر خواہی کرنا چاہیں، تمہیں کو نوازنا چاہیں، تو یاد رکھو لَوِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ
لن ينفعوك بشيء، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لن ينفع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی تمہیں رائی کے برابر بھی نفع پہنچا سکے. یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کہ نفع اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، نقصان بھی اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، حالات کی درستگی اللہ کے خزانوں سے آتی ہے، حالات کا بگاڑ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. سبب میرے اور آپ کے اعمال بنتے ہیں، فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں، اور ان فیصلوں کا اس کا مدار کیا ہے؟ وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں. اور اعمال کا مدار کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان بنتا ہے دعوت سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ جو مقاصد دے کر بھیجتے ہیں ان کے اندر ایک دعوت ہوتی ہے، ایک تعلیم و تعلم، اور تیسرا تزکیہ. یہ نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے. نبیوں کو اللہ داعی بنا کر بھیجتے ہیں، نبیوں کو اللہ معلم بنا کر بھیجتے ہیں، نبیوں کا اللہ مزکی بنا کر بھیجتے ہیں. یہ تین مقصد زندگی ہوتا ہے نبیوں. تو ہر زمانے میں نبیوں کی محنت کا میدان دل رہا ہے کہ دل کے رخ کے ٹھیک ہونے سے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، اور دل کا یقین ٹھیک ہوتا ہے دعوت سے. کہ اللہ کی بڑائی کو اتنا بولنا، اتنا بولنا، اتنا بولنا کہ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے ہمارے دل متاثر ہونے لگے. نفع اور نقصان کا محور اور نفع اور نقصان کا منبع، عزت اور ذلت کا منبع اس کے وہ اللہ کے خزانے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. دینے پر آئیں تو کنووں میں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیں، اور ذلت کے فیصلے ہو جائیں تو تختوں پر بیٹھنے والوں کو تختے پہ چڑھا دیں. اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ اپنے کرنے میں محتاج نہیں ہیں، وہ حالات کو پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، حالات کے بدلنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، عزت کے لیے کسی نقشے کے محتاج نہیں ہیں، اور ذلتوں کے لیے بھی کسی نقشے کے محتاج نہیں ہیں. نقشے محتاج ہیں اللہ کے، اسباب محتاج ہیں اللہ کے، کیونکہ وہ خالق ہیں اور وہ مالک ہیں. ان کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اب قارون کا جو فیصلہ ہوا جوتوں کے مروانے کا، یہ فیصلے تخت پر بٹھا کر ہوئے ہیں. نقشے باقی ہیں عزتوں کے، اور اس کے اندر سے اللہ نے ذلتوں کے دانے کھول دیے. یہ اللہ کے فیصلے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے اس بات کی ہم نیت کریں کہ ہم نے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے لاکھوں نبیوں کو بھیجا. ہر نبی کی محنت کا میدان کیا تھا کہ کس طرح انسان کا دل اللہ کے سے متاثر ہو جائے. اب یہ قارون کا جو قصہ ہے، وقت غفی معاد نبی کی محنت کا میدان دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرتا کہ دنیا میں رہ کر کس طرح اپنی آخرت کو بنانا. کیونکہ یہ بات پہلے عرض کی گئی کہ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتے ہوئے، اور وہ استعدادیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، آخرت کو بنانا. اب یہ جو حکم نازل ہوا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ارے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کو بھول نہ جانا. آخرت کے سفر میں کام آنے والا سرمایہ دنیا سے لے کر جانا. سفر میں آدمی، سمجھدار آدمی کون ہوتا ہے؟ جو سفر سے پہلے سفر کی تیاری کرتا ہے. حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. عربوں میں رواج تھا ماشاءاللہ، اللہ نے بہت سو کو توفیق دی ہوگی، حج عمرے پہ گئے ہوں گے، اللہ پاک دوبارہ سے وہ باہر زندہ ہو اور دوبارہ سے اللہ پاک ان دروازوں کو کھولے اور ہم سب کو لے کر جائے. عربوں کی گرمی، حدیث کے اندر بعض جگہ ایسا ہے، ایک صحابی نے فرمایا کہ ایسی سخت گرمی تھی کہ اگر ریت پر کسی جانور کو ڈال دیا جاتا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے بھن جاتا ہو. ایسی گرمی کے موسم. تو اس حال میں اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے جو محنت کا میدان بنایا، وہ بھی کیا بنایا؟ انسانوں کے دل.
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ دنیا اللہ نے آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے۔ تو عربوں میں رواج تھا کہ سفر رات کو شروع کرتے، رات کا موسم ٹھنڈا ہوا، صحرا میں آپ کو پتا ہے جلدی گرمی جلدی ٹھنڈک، رات کو بہت ٹھنڈ ہو جاتی تھی، تو رات کا سفر اپنا تیزی سے اور رات کا شروع کے حصے میں شروع کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ان کو سمجھانے کے لیے کیا مثال دی؟ من خاف ادلج، جس آدمی کو سفر پہ لمبا سفر کرنا ہوتا ہے وہ اپنے سفر کی تیاری رات سے شروع کرتا ہے، بر وقت اپنے سفر کو شروع کرتا ہے تاکہ منزل پر آسانی سے پہنچ جائے۔ اور میں دوستو، جو رات کو سو کے گزار دے گا تو پھر دن کی گرمی میں وہ سفر صحرا کے اندر نہیں کر سکے گا۔ تو دنیا کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں رہ کر ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کمانے بنانے چلانے سجانے میں آدمی ایسا مصروف ہو جائے کہ جو سامان سفر قبر میں کام آنے والا تھا، جو سامان سفر حشر میں کام آنے والا تھا، جو سامان سفر پل صراط پہ کام آنے والا تھا، جو سامان سفر عند المیزان والوزن یومئذ الحق، اعمال کے تلنے کے وقت جو کام آنے والا سرمایہ تھا، اس سرمایہ کو اکٹھا نہیں کیا۔